پریز ہیلیلویا۔ اور میں خدا کا بڑا شکر گزار آج کے دن کے لیے، اور آج بہت خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں، اور میں کشمیر سے چاہوں گا کہ وہ سامنے ہے اور وہ اور آج بہت خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ آج ایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس نے مرد خدا کو مذبح بنا کر دیا اپنے گھر میں۔ آج میں آپ کو برکت پانے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ٹاپک ہے، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسری سلاطین اس کا چوتھا باب اور اس کی 8ویں آیت، اور کلام خدا میں بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی، اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگائیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ خداوند کا شکر۔ اور کلام خدا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شونیم میں ایک عورت رہتی تھی جو شونیمی عورت کہلاتی تھی، اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا جو کہ مرد خدا تھا وہ ادھر سے گزرا کرتا تھا، کیونکہ اس عورت نے جب بھی وہ مرد خدا الیشا اس جگہ سے گزرا کرتا تھا تو روٹی کھانے کے لیے اس عورت کی طرف چلا جایا کرتا تھا۔ اور آپ کو اس عورت کی میں 3 باتیں بتاتا ہوں۔ یہ عورت دولت مند تھی، دوسری بات کہ یہ بے اولاد تھی، اور تیسری بات اس کا جو شوہر تھا وہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں ضعیف تھا، برا تھا۔ اور یاد رکھیے خدا کی برکات نہ تو دولت سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ تو کسی اور چیز سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر خدا کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، آج اگر ہمارے گھر میں کوئی خادم آ جاتا ہے دعا کے لیے تو ہمارے لبوں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ہدیہ لینے آ گیا ہے، چاپ پی تو بغیر نہیں جائے گا، روٹی کھان تو بغیر نہیں جائے گا۔ ارے دیکھیے اس عورت نے کیا ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ مرد خدا الیشا یہاں سے گزرتا ہے اور وہ اس کے روٹی کا بندوبست کرتی تھی۔ اور آج ہمارے گھروں میں خادمین آتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ اب اس کو چائے بنانی پڑے گی۔ یاد رکھیے ہم اپنی برکت خود روک رہے ہیں۔ اس عورت نے کیا کیا ہے؟ اس عورت نے اس کے لیے آئے پڑھتے ہیں تو 10ویں آیت سے پڑھتا ہوں میں دوبارہ، لکھا ہے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ آج ایک دفعہ خادم آتا ہے، اگلی دفعہ آیا نا جیسے کہ ہمیں کہا نہیں ہے پیسہ پھر آنا، اس نے پکا اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ یاد رکھیے خدا مذبح پر بولتا ہے، اس نے مذبح بنوایا اپنے گھر کی دیوار پر۔ آج اسی کمرے سے سونے ہیں، اسی کمرے سے سارا کچھ کرنے ہیں، اور پھر خدا کہنے خدا تو ساڈے نال بول۔ یاد رکھیے خدا ہمیشہ مذبح پر بولتا ہے، اور برکت ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں
مذبح بنایا، علیحدہ کمرہ خدا کے لیے مخصوص کیا ہے، اور خدا ان کو گہرے مخاشفات دیتا ہے اس کمرے کے اندر. پریز ہیلیلویا. یہ جو شنیمی عورت ہے اس کو برکت لینے کا کلیہ پتا تھا. یہ جانتی تھی کہ برکت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے مرد خدا الیشا، ہاں جی یہ وہی الیشا ہے جس کے اوپر اس کے استاد کا دگنا مسا تھا، ایلیا کا دگنا مسا تھا الیشا کے اوپر. اور یہ وہی مرد خدا کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے اوپر اپنے استاد کا دگنا مسا ٹھہرا ہوا تھا. یاد رکھیے جو خدا کا خادم ہے وہ آپ کے گھر میں برکتیں لے کر آتا ہے، اور آج ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. بھائی صاحب گھر کوئی نہیں ہے، بعد میں آنا. ہم تو اپنی برکت خود روک کے بیٹھے ہیں، پھر کہنے ہیں سانوں سے برکت نہیں ملتی، لگتا رب ساڈے تو رسے ہے. یاد رکھیے اس عورت نے کیا کیا ہے؟ اس نے دیوار پر کوٹری دیوار پر بنا دی، اور آگے لکھا ہے پلنگ اس کی لیٹنے کے لیے، جس پر وہ لیٹے. ایک شمع دان لگا دیا کہ جب پھر وہ آئے تو وہاں پر ٹھہرے. یاد رکھیے ہم آج سوچتے ہیں کہ ہم شاید پیسے سے سب کچھ خرید لیں گے. آج ہم سوچتے ہیں شاید ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اس خدا کی اللہ کی برکتوں کو خرید لیں گے. پیسہ آسانیاں پیدا ضرور کرتا ہے، پیسے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. یاد رکھیے پیسہ خدا کی برکت کو آپ تک نہیں لے کے آ سکتا. اگر کوئی برکت کو آپ تک لے کر آ سکتا ہے تو خدا نے جن فاضلوں کو مسح کیا ہوا ہے وہ آپ کو برکت دلا سکتے ہیں. یاد رکھیے پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ارے الیشا کو پتا تھا، الیشا چاہتا تو سونے کے سکے مانگ لیتا، چاندی مانگ لیتا، جائیداد مانگ لیتا. ہو سکتا تھا کہ اس کا استاد اس کو وہ سب کچھ دے دیتا، لیکن وہ سب ختم ہو جانا تھا، وہ سب جاتا رہنا تھا. کیونکہ اگر کوئی دنیاوی شخص آپ کو کوئی چیز دیتا ہے وہ جاتی رہتی ہے، لیکن الیشا یہ بات جانتا تھا. مرد خدا الیشا کو اس بات کا پتا تھا. ارے وہ تو مسح کا تجربہ کر چکا تھا اور اس کو اس بات کی جانکاری تھی. اس کو یہ پتا تھا کہ اگر مجھے دنیا کی ساری چیزیں بھی مل جائیں گی تو یہ سب کچھ میرے سے جاتا رہے گا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر میرے پہ مسح ٹھہر گیا تو مردے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیے مسح کبھی ختم نہیں ہوتا، مسح ڈلیور کرتا ہے، مسح چیزوں کو زندہ کرتا ہے. جو چیزیں مر چکی ہیں ان کو زندہ کر دیتا ہے مسح. اور یہ وہی مرد خدا الیشا شنیمی عورت کے ہاں رکا ہوا ہے. اور جب اس خاتون نے اس کی خدمت کی ہے، میں آپ کو یہ بات سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اگر آپ کے گھر کوئی خادم آتا ہے اس کی خدمت کیا کریں. جب آپ خدمت کریں گے، اور یاد رکھیے اولاد ایک بہت بڑی برکت ہے خدا کی، یہ خدا کی طرف سے میراث ہے اور اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. ایون یہ جو خاتون ہے یہ بہت دولت مند ہے، بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہا، بہت دولت مند ہے لیکن اولاد نہیں خرید سکتی دولت سے. لیکن یہ بات جانتی تھی کہ اگر میں اس مرد خدا الیشا کی خدمت کروں گی، اگر اس مرد خدا کو میں ٹائم دوں گی، اس مرد خدا کے ساتھ میں اپنا وقت گزاروں گی، تو مسح جو ہے مجھ پر بھی آئے گا اور میرا جو بند رحم ہے وہ یسوع کے نام سے کھل جائے گا. یاد رہے کہ جب آپ مسح شدہ کے ساتھ ملتے ہیں آپ کی زندگی بھی مسح شدہ ہو جاتی ہے. جب آپ مسح شدہ خادم کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی زندگی پہ آٹومیٹکلی، یاد رکھیے، چیزیں چیزوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتی ہیں. آپ تاریخی کو تاریخی کے ساتھ ملا دیں، تاریخی بڑھے گی. غربت کو غربت کے ساتھ ملا دیں، غربت بڑھے گی. یاد رکھیے جب مسح کے ساتھ مسح ملتا ہے تو مسح بڑھ جاتا ہے، اور جب مسح بڑھ جاتا ہے تو جس جگہ پر تاریکی ہوتی ہے، جس جگہ پر اندھیرا ہوتا ہے وہ روشنی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس عورت کا رحم جو بند تھا مرد خدا الیشا کی وجہ سے، جو اس نے اس کو برکت دی، خدمت کی وجہ خدا نے ان کو اولاد دی. اور یاد رکھیے اولاد لینا بھی ہمیں گل نہیں. یاد رکھیے شنیمی عورت نے
الیشا کی خدمت کی. خادمان کو ایوی نہ سمجھو کیونکہ جو مرد خدا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے. آج میں دیکھتا ہوں کہ آج لوگ چائلڈ آف گاڈ ہے, مین آف گاڈ کم ہے, کیونکہ جو چائلڈ آف گاڈ ہے وہ آپس میں لڑتے ہیں. یاد رہے جو بچے ہوتے ہیں اپنے پیو نہ لڑتے ہیں, ایک دوسرے نہ لڑتے ہیں, پیو ایک نو 10 روپے دے دے, دوسرا کہتا تو مینوں کیوں نہیں دیتا. آج جو چائلڈ آف گاڈ ہے وہ اپنی منسٹریز میں پھنسے پڑے ہیں, وہ نکل نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. جو مین آف گاڈ ہے ہمیشہ باپ ہی انہوں اختیار دیتا ہے, جیڑا بڑا بچہ ہوتا ہے, جیڑا سمجھدار ہوتا ہے. اور جو مین آف گاڈ ہے, جو مرد خدا ہے جس طرح الیشا ہے, اس کے پاس اختیار ہے خدا. اور اس نے کیا کیا ہے, اس اختیار کو لیتے ہوئے اس شنیمی عورت کو برکت دی اور لکھا ہے کہ اس کی اولاد ہوئی. اس نے اپنے خادم سے کہا جا اس عورت سے پوچھ, اس نے ہماری اتنی خدمت کی ہے, اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پھر اس نے بتایا کہ میری اولاد, حالانکہ الیشا کو پہلے سے پتا تھا, خدا اپنے بندوں کو پہلے سے ہی جو ہے آگاہ کروا دیتا ہے چیزوں سے. جدوں سی خادم دلیز نہیں پار کر اندر نکال دے کی محسوس ہونا تھا کہ تاڑے برکت ہے. خادموں کو ایوی نہ سمجھے, خادم جو ہے جو مرد خدا ہے, میں مرد خدا کی بات کر رہا ہوں, چائلڈ آف گاڈ کی بات نہیں کر رہا, مین آف گاڈ کی بات کر رہا ہوں. جو مین آف گاڈ ہے وہ آپ کے اگر گھر میں آتا ہے تو اس کے پاس اتھارٹی ہے. یاد رکھیے جو چیزیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی, مین آف گاڈ وہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ خدا سے کہتا ہے اور آپ کے لیے ہو جاتا ہے. اور میں آپ سے لاسٹ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, خادموں کی عزت کریں, خادموں کی خدمت کریں, اور جیسا خادم کہتے ہیں ان چیزوں کو مانیے, اور خدا ایسا کرے گا کہ آپ کی زندگیوں میں ایسی برکات نازل کرے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. اور خدا آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. اور جتنوں کو برکت ملی لازمی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ ہمیں نیچے فیس بک لائیو. اور میں چاہتا ہوں کہ آئے اب وقت ہے کہ آپ کے لیے ہم دعا کریں. پاسٹر فاطر سے میں درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آئے. بھائی نیل بھی آ جائیں, بہت اچھے خادم ہیں خدا کے, اور میں آج ان کی وساست سے ادھر کھڑا ہوں ان کے چرچ کے اندر, اور خدا ان کو بڑی برکت دے. اور بھائی نیل آپ پہ بھی ہم شکر گزار ہیں, آپ آئے ہیں, اور خدا آپ کو بھی بڑی برکت دے. آئے ہم سب ان کے لیے ہاتھ بڑھا کر دعا کریں کورس کے دوران. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فائز فاطر صاحب ہم سب کے درمیان ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شرٹ جو ہے وہ گیلی ہے پسینے سے, اور کافی کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چرچ میں ابھی پینٹ ہونے والا ہے, اور بہت ساری کنسٹرکشن جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. تو آپ جو ہے وہ خدا کے بندہ کی مدد بھی کر سکتے ہیں, اور اپنی دعاؤں میں اپنے بندہ کو یاد رکھ سکتے ہیں. آپ کسی بھی طریقہ سے جیسے بھی آپ اپنے خادم کی ہیلپ کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں, آپ ضرور کریں. اور ہم چاہیں گے کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ آپ سبوں کے لیے برکت کو چاہیں, اور ہم سب مل کر خدا کے خادم کے ساتھ مل کر آپ سبوں کے لیے دعا کریں. ہاللویا ہاللویا. تو زندہ آسمانی بات میرے حضور چھپ کے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے دلوں میں وہ بلیسنگ ہو جو کہ باپ اس عورت نے اپنے خدا کے اس خادم کے لیے محبت دکھائی, وہی ہمارے دلوں میں. ہم بھی اپنے گھروں میں تیرے نام کے مذبے بنائیں, ہم بھی تیرے خادمین کو اپنے گھر میں ویلکم کریں, نہ کہ اپنے دلوں میں یہ باتیں کریں کہ یہ کیسا خادم, یہ کیسا, بلکہ ہم خدا کے خادموں کی عزت و محبت کریں. اے میرے زندہ خداوند, جو بھی لوگ خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں خدا ان کے گھرانوں میں بڑی برکت دے رہا, اور جو خدا کے خادم کی عزت نہیں کرتے آج کی کلام کے وسیلہ خداوند وہ یہ چیز کو جانے کہ خدا کے خادم بلیسنگز کے ساتھ بھرے ہوئے. آپ جو لوگ خدا کے خادموں کے لیے بندہ مانتے ہیں خداوند ان کے لیے بھی دعا گو ہے, ان کے دلوں کو صاف کر, ان کی مکاری کو بدل, اور وہ محبت سے بھرے. اسی طرح زندہ آسمانی باپ میں دعا کرتا ہوں بیٹا زین کے لیے کہ باپ تو نے اس کو برکت دی آج کے خوبصورت کلام کے وسیلہ. آج اس نے آپ کے
ब्रदर जैन का आज आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी कंडीशन ऐसी थी, तो खुदा के फजल से ब्रदर जैन यहाँ मौजूद थे। तो कल हम एक मीटिंग में थे, हमारे बड़े अच्छे खुदा के खादम पास्टर नाज, उनके घर में खास जोड़ों के लिए, फैमिलीज के लिए, कपल्स के लिए सेमिनार का वहाँ पर हम मीटिंग में थे, जिसकी वजह से कल हम लाइव नहीं हो सके। ब्रदर नील वहाँ पर थे, इनके उस्ताद जी वहाँ पर थे और पूरी टीम वहाँ पर थी। और मेरे अजीजों, आज सुबह से ही काम में मसरूफ था, आप कंडीशन देख सकते हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार ब्रदर जैन का, समीर का, रणील का, जिन्होंने आज की लाइव मीटिंग को आपके साथ शेयर किया। और खुदावंद ने ब्रदर जैन को बड़ा अच्छा कलाम इनके मुंह से आपके लिए, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आपके लिए और उसका मुकाशवा आज आप सबके लिए बोला। खुदावंद ब्रदर जैन को, पूरी टीम को बहुत सी बरकत से नवाजे। खुदावंद आप सबके साथ, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।